إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا آخری پیغام ہے جو وحی کے ذریعے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ یعنی ہم نے تم پر کتاب اتاری، ایسی کتاب کہ جس میں مکمل تفصیلات ہے اور جو وضاحت کرنے والی ہے. یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی صداقت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. اس کے نزول سے کفر و ضلالت ختم ہو گئی. یہ وہ کتاب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کی کامیاب اور زرین زندگی گزارنے کے اصول بتائے گئے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں تاثیر ایسی پائی جاتی ہے کہ جس نے حضرات صحابہ کے دلوں میں ایک زندگی پیدا کی اور مدینۃ المنورہ کی گلیوں کو گل و گلنار بنا دیا. اور یہ تاثیر انشاءاللہ تا قیام قیامت باقی رہے گی، اس میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی. اس کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا اقرأ، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور یہ کیفیت ایک بار ہوئی اور دو بار ہوئی اور 3 بار ہوئی، اور 3 مرتبہ ہونے کے بعد حضرت جبریل امین نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو منجمد خون سے. پڑھو اور تمہارا پروردگار رب کریم خوب نوازنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جن سے انسان ناواقف تھا. یہ آیت کریمہ کس دور میں نازل ہو رہی ہے؟ اس دور میں جس دور کے بارے میں تمام مؤرخین کا اجماع ہے کہ یہ دور تھا جو دور جاہلیت کہلاتا تھا،
اور جس دور میں جاہلیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ شرک اللہ کے تبارک و تعالی کے ساتھ اور اس کے ساتھ تمام برائیاں اس دور میں پائی جاتی تھی. زنا تھا، سود کھایا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اسی لیے مؤرخین نے اس دور کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا. اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ اس دور میں کس آیت کو پہلے اترنا چاہیے تھا یا وہ کون سا پیغام ہو سکتا تھا جس کو پہلے آنا چاہیے، جس طرح سے کہ دیگر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جو پہلا پیغام آیا وہ یہ آیا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پیروی کرو. قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ پہلا پیغام تھا جو نبی دیتا تھا اپنی قوموں کو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے، اس امت کے لیے جو امت محمد ہے اور حضرت خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور پھر قیامت تک کسی نبی کو نہیں آنا ہے. آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں. لہذا اس کے لیے جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہی دیا گیا کہ جہالت کو دور کرنے کا راستہ علم ہے، کفر کو دور کرنے کا راستہ علم ہے، اور ہر قسم کی برائیوں کو ختم کرنے کا راستہ علم ہے. اسی طرح سے اخلاقی زیور سے آراستہ ہونے کے لیے ہمیں علم چاہیے. اگر علم ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہوں گی. علم ہوگا تو اللہ کی معرفت ہوگی. علم صحیح ہوگا بندہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ کے بندہ بھیجے ہوئے رسول کو پہچانے گا، پھر اس پر ایمان لے آئے گا. پھر اسی طرح سے تمام اچھے کاموں کا کرنے والا ہوگا اور تمام برے کاموں سے بچنے والا ہوگا. اس لیے پہلی وحی میں یہ بتایا گیا کہ امت تعلیم ہے. یہ امت جو آخری دور کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. اس لیے اس امت کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہم اس کی تعلیم کو عام کریں اور اس کی تعلیم کو پھیلائیں. لہذا علم وہ علم کہلائے گا جو علم اللہ سے انسان کو جوڑے، ورنہ باقی جو علوم ہیں، جو علوم جن کو صرف انسان پڑھتا ہے لیکن اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرتا، تو وہ صرف معلومات کی حد تک رہیں گی، وہ علم شمار نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. لہذا چاہیے کہ علم کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں. یہی قرآن پاک کا پہلا پیغام تھا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی امت کو دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی ہدایت پڑھنے اور قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی طرف لوٹا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون